میں ہوں وقار حیدر زیدی اور میں ہوں TN شائننگ اسٹار سیزن 1 میں آپ کا ہوسٹ۔ یہ ہے شہر کراچی، اور اس شہر کی فضاؤں سے کون واقف نہیں؟ یہی وہ شہر ہے کہ جس نے دی ایسی ایسی آوازیں جنہوں نے پوری دنیا پر راج کیا، چاہے وہ دنیا نعت خوانی کی ہو یا نغہ خوانی کی، وہ ندیم رضا سرور ہو یا اویس رضا قادری، کسی شہر کے بیٹوں نے اس ملک کا نام روشن کیا۔ اور آج ہم ایک ایسی آواز ڈھونڈنے نکلے ہیں جو کراچی شہر کے دل کی آواز ہوگی، اور وہ بنے گا ہمارا پہلا شائننگ اسٹار۔ میرا نام حسن ایاز ہے، میں نوحہ خوانی کرتا ہوں، منقبت خوانی کرتا ہوں اور نعت خوانی کرتا ہوں۔ یہی میرا تعارف ہے پوری دنیا میں۔ میرا نام سید وجی حسن زیدی ہے اور میں اس منقبت خوانی سے، نوحہ خوانی سے کافی عرصے سے وابستہ ہوں۔ میرا نام سید ذل رضا زیدی ہے اور میں نوحہ خوانی اور منقبت خوانی سے بچپن سے ہی وابستہ ہوں۔ اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے سینئر سے سیکھا ہے، وہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں تک ٹرانسفر کریں۔ پروگرام ہونا چاہیے تھا اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام بہت لیٹ ہو رہا ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے ہاں اچھی آوازیں بہت ہیں جو کہ ابھی تک صرف گلی اور محلوں تک محدود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا پلیٹ فارم ہے ان سب بچوں کے لیے کہ وہ اس پروگرام میں آئیں، اور انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے ظاہر ہے دنیا میں ان کو سنا جائے گا، تو ان کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے یہ، اور یہ پروگرام ہونا چاہیے۔ اس طرح کے اور پروگرامز بھی ہونے چاہیے ہماری نئی جنریشن کے لیے، نئے پڑھنے والوں کے لیے۔ پروگرام کی ضرورت پیش آئی نہیں، پیش تھی کافی عرصے سے، اور بہت پہلے واقعی ہو جانا چاہیے تھا اس پروگرام کو، لیکن دیر آئے درست آئے، اب ہو رہا ہے پروگرام۔ اس سے میرے خیال میں کہ جو ہمارا نیو ٹیلنٹ ہے جو سامنے نہیں آ سکا اور جن کو پلیٹ فارم نہیں ملے، جو اچھے پڑھنے والے تھے ان کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا، میرا خیال میں ان کے لیے یہ پروگرام بہت ہی مفید ہوگا۔ اس پروگرام میں میرا انتخاب شاید اس لیے ہوا کہ میں نے اپنی عمر کا ایک زیادہ حصہ اس کام میں صرف کیا، اس سے میری وابستگی ہے اور میں اس کی کافی باریکیوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میرا انتخاب بہتر بتائے گی یہ ٹیم کیوں کیا گیا، لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ایز اے کمپوزر، ایز اے رائٹر، کیونکہ میں شاعر بھی ہوں، دھن نگار بھی ہوں اور بچپن سے پڑھ بھی رہا ہوں، تو شاید ان لوگوں کو لگا کہ میں بہتر آنے والے لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہوں، شاید اسی لیے میرا انتخاب کیا گیا۔ دیکھیں اس بات کا جواب تو بہتر میرے خیال سے TN ریکارڈز والے ہی دیں گے، لیکن بہرحال انہوں نے مجھے اگر ایز اے جج اپنے اس پروگرام کے لیے چنا ہے تو شاید یہ سوچ کے انہوں نے مجھے چنا ہے کہ میں کافی عرصے سے اس شعبے سے وابستہ ہوں اور منقبت خوانی اور نوحہ خوانی کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ مجھے ایز اے جج اس پروگرام میں دیکھیں گے۔ میں ایز اے جج آنے والوں کو جو جج کروں گا، میں کم سے کم صرف یہ جج کروں گا کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں انتخاب کلام ان کا کیسا ہے، ان کے سر اس کلام کے حساب سے میچ کرتے ہیں یا نہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لفظوں کی ڈیلیوری، لفظ کی ادائیگی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد اور بھی بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں جس پہ ہم ہر پڑھنے والے کو غور کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ آپ کا اچھا کلام اور پھر اس کی ادائیگی، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز کو بہت زیادہ نوٹ کروں گا انشاءاللہ۔ تیاری گھر سے کر کے آنی ہے، یہاں پر صرف اور صرف فیصلہ ہوگا۔ یہ بہت ہی اس پروگرام کے حوالے سے امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیں جو لوگ آ رہے ہیں اور جو بچے حصہ لے رہے ہیں اس پروگرام میں، ان کے لیے ضروری ہے جو سب سے زیادہ چیز نوٹ کی جائے گی ان کا کانفیڈنس لیول کیا ہے، اور کس طرح وہ پڑھ رہے ہیں کسی بھی چیز کو اور کس طرح ادا کر رہے ہیں، کتنی خوبصورت ان کی آواز ہے، کتنی خوبصورت وہ جگہیں لے رہے ہیں،
یہ سب چیزیں ضرور نوٹ کی جائیں گی اس پروگرام میں. دیکھیں جتنے بچے بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں شامل ہوں گے، حصہ لیں گے، میں ان سب سے ایک گزارش کروں گا کہ تیاری اچھی کر کر آئیں، اور جتنی اچھی نعت یا منقبت وہ یہاں پڑھیں گے اور جتنی اچھی اس کی ڈلیوری ہوگی، یعنی کہ اس کی پڑھت جتنی اچھی ہوگی، الفاظ جتنے اچھے، ادائیگی جتنی اچھی ہوگی ان کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ کافی سپورٹیو ہوگا. اس پروگرام میں جو بچے آ رہے ہیں اور جو اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں، میرا خیال ہے اور میں ان کو مشورہ یہی دوں گا کہ یہ ایک بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ثابت ہو سکتا ہے، اور دنیا بھر میں سنا جائے گا، دنیا بھر میں یہ پروگرام دیکھا جائے گا. اور جہاں تک میرا خیال ہے اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، آنے والے وقت میں ہر پارٹیسپینٹ جو ہوگا اس کا اپنا ایک ذاتی فین کلب بنے گا، جو انشاءاللہ ہمارے ٹاپ 10 ہوں گے ان کا ذاتی ایک فین کلب بن جائے گا، اور اس میں سے جو محنت کرے گا اور ججز جو فیصلہ دیں گے کہ کون زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے اور کس کا زیادہ اچھا کانفیڈنس لیول ہے. دیکھیں بھائی، سب سے اچھا نعت خواں میں ہوں، سب سے اچھا نوحہ خواں میں ہوں، سب سے اچھا منقبت خواں میں ہوں. میں اپنے آگے کسی کو نہیں مانتا. جہاں دیکھو ہر شخص یہی بات کہہ رہا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے. آج کل ہر جونیئر نوحہ خان یہی کہتا پھر رہا ہے شہر میں، میں کسی کو سینئر نہیں مانتا. آپ کسی کو سینئر نہیں مانیں گے تو آپ کیسے مانے جائیں گے بھائی؟ کسی کو مانو تو آپ مانے جاؤ گے. یہی اس دنیا کا قانون ہے. ہر پڑھنے والے کی زبان پہ صرف یہی بات ہوتی ہے. اس شہر میں جتنی زیادتی، جتنی ناانصافی میرے ساتھ ہوئی ہے، شاید ہی کسی کے ساتھ ہوئی ہو. مجھے فلانے جو ہے پروگرام میں بلایا نہیں گیا، مجھے فلانی جگہ دعوت نہیں دی گئی. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ایک یہ ہے کہ آپ نے تو شاید کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، ہمیں اپنا بھی تجزیہ کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ہم سب پڑھنے والوں کے لیے. اس شو میں ہوں گے مختلف پرفارمنسز اور جج کریں گے ملک کے مایہ ناز منقبت خواں، اور ان کے ساتھ پہلے شائننگ اسٹار کا انتخاب کریں گے آپ. جی ہاں، آپ کی ووٹنگ سینکڑوں آوازوں میں سے کسی ایک کو بنائیں گی پہلا شائننگ اسٹار. تو دیکھنا نہ بھولیے گا TNA پریزنٹ شائننگ اسٹار سیزن 1. TNA Shining Stars Season 1 in association with Zadi Brothers Real Estate and Builders. Travel partner Al Sahla Travels and Tours, powered by ODS and TNA Productions. Only on TNA Records.